السلام علیکم فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ اخوت فاؤنڈیشن سے بلا سود قرضہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح سے یہاں سے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے یہاں سے آپ درخواست دے سکتے ہیں، اور درخواست دینے کے بعد آپ قرضہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو میرے پاس سب سے اوپر میرے پاس ایک آپشن آیا ہے، اخوت بلا سود قرضہ اسکیم۔ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ جیسے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کتنے قسم کا آپ کو یہاں سے قرضہ مل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر فیملی انٹرپرائز لون مل رہا ہے، زرعی قرضہ مل رہا ہے، لبریشن لون مل رہا ہے، ہاؤسنگ لون مل رہا ہے، تعلیمی قرض مل رہا ہے، ہیلتھ لون مل رہا ہے، شادی کے لیے قرضہ آپ کو مل رہا ہے، ایمرجنسی لون مل رہا ہے۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی بھی آپ کو قرضہ چاہیے تو آپ کیسے آپ لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کرنا، آپ نے ان میں سے کسی ایک لون والے کو آپ نے اوپن کر لینا۔ جیسا کہ یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ مجھے ایمرجنسی لون چاہیے، تو میں اس کو ایمرجنسی لون والے کو میں کلک کر لیتا ہوں۔ جیسے میں نے اس کو ایمرجنسی والے لون کو میں نے کلک کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا اخوت لون اسکیم، ایمرجنسی لون، بدتر واقعات میں غریب لوگ قرض حاصل کریں۔ تو یہاں پر نیچے آئیں گے تو نیچے یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے ایمرجنسی لون اخوت۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائی ہے۔ اخوت اسلامی مائکرو فنانس مختلف پروڈکٹس ہیں جن کے ذریعے بلا سود قرضے فراہم کیے جاتے ہیں، جو قرض لینے والے کی مخصوص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ مصنوعات بھی انہوں نے اپنی بتا دی ہے کہ مالی وسائل فنڈز کی دستیابی مطابق مختلف مصنوعات کے تحت قرض کی پیشکش کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے اخوت کی انہوں نے ڈیٹیل بتا دی ہوئی ہے کہ یہ کب سا یہ ڈپارٹمنٹ کو سا ہے یہ کا نام بنایا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر اگر ہم نیچے آ جائیں تو یہاں پر انہوں نے بتایا ایمرجنسی لون کی تفصیل ہے۔ ایمرجنسی لون کا مقصد سود کو ختم کرنا ہے۔ اخوت اسلامی مائکرو فنانس کی جانب سے یہ پروڈکٹ ان غریب خاندانوں کے لیے جن کو بدقسمت واقعات اور ہنگامی حالات جیسے اچانک کاروبار میں نقصان یا کسی فوری ہنگامی صورتحال وغیرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان لوگوں کے لیے ایمرجنسی لون سا آپ کو کتنی ملے گی؟ ایمرجنسی لون آپ کو 10,000 روپے سے لے کے 50,000 روپے تک مل جائے گا۔ یہ آپ کو تقریباً 2 سال کے لیے آپ کو ملے گا۔ اس میں منافع کی شرح کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کہ جتنا آپ نے لون لینا اتنا ہی آپ نے واپس کرنا ہے۔ شرح سود سا ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے، صرف آپ کی ابتدائی سی ہے درخواست کی فیس ہے وہ 200 روپے ہے۔ اگر منظوری آپ کی درخواست کی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بھی فیس کوئی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر انہوں نے نیچے آپ کو انگلش میں بتایا ہوا، اگر آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اردو میں نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو آپ انگلش میں بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ہم بیک چلے جاتے ہیں۔ بیک جانے کے بعد یہاں پر انہوں نے کہا کہ درخواست دینے کا طریقہ اور اہلیت، یہاں پہ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا اخوت لون اسکیم قرضوں کی اہلیت اور معیار۔ تو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کہ درخواست گزار کے پاس سا شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے، اور اس کی ایج 18 سال سے لے کے 62 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور کوئی بھی کاروبار کرنا یعنی کہ اس کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا درخواست دہندہ کو معاشی طور پر فعال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد درخواست گزار کو کسی ایسے مجرمانہ جرم کا نہیں ہونا چاہیے جس کے بدلے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے۔ درخواست کو سا اپنی کمیونٹی میں اچھا سمجھا جائے، یعنی کہ جو بھی بندہ درخواست دے رہا ہے اس کے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی کمیونٹی کے اندر سا اس کا اچھا بیہیویئر ہو تو وہ کا نام دے سکتا ہے درخواست۔ اس کے بعد درخواست دہندہ کے پاس اہل خانہ کے علاوہ 2 یعنی کہ ضمانتی بھی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے جی درخواست دہندہ برانچ آفس کے آپریشنل علاقے کا رہائشی ہونا چاہیے، یعنی کہ جس علاقے میں آپ درخواست فارم فل کر رہے ہیں اسی علاقے میں آپ کا گھر بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ قرض دینے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ قرض اخوت اسلامی مائکرو فنانس قرض کی پالیسی کے مطابق یہ گروپس کی شکل میں یہ قرض دیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ انفرادی قرضہ بھی دیا جاتا ہے، اس کے بعد گروپ کے لحاظ سے بھی قرضہ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے لون ان سے لینا ہے تو 3 بندے یا 4 بندے یا 5 بندے یا 6 بندے مل کے بھی یہاں سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انفرادی قرضہ بھی آپ یہاں سے لے سکتے ہیں۔ درخواست جمع کروانا، قرض کا عمل درخواست جمع کرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ درخواست کی فیس ایک اسکیم سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یونٹ مینیجر اس کے بعد اہلیت کے معیار کے ذریعے درخواست کی جانچ کرے گا۔ اس طرح یہ قرضے سماجی ضمانت پر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی ضمانت کے اوپر بھی یہ قرضہ آپ کو مل جاتا ہے۔
اس کے بعد درخواست جمع کرانے کے لیے اپنی متعلقہ دستاویزات کے ساتھ قریب ترین اخوت مائکرو فنانس برانچ کا دورہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر درخواست اپنی جمع کروانی ہے تو آپ جو ان سے اپنے ڈاکومنٹس لے کے ان کے آفس بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے نیچے جو ان سے کچھ انہوں نے ڈیٹیل اپنی بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ خود بھی آپ قرضہ لے سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی ذاتی ذمہ داری پر یا اپنے دو جو ان سے ہیں دو ضامن پر دیں، یعنی کہ دو آپ کے پاس ضمانتی ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس آپ کا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے جو سے دو ضمانتی ہیں وہ ان کا ہونا چاہیے، فیملی ممبر میں سے اگر کوئی ضمانت دینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے مقصد ان کو بتانا کہ آپ کو کس مقصد کے لیے آپ کو یہاں سے لون چاہیے۔ اس کے بعد اپنی شناخت آپ نے کروانی ہے۔ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں تصدیق کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس جائیں گے۔ رقم جمع کرنے کے لیے بینک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ بنا ہوا ٹھیک ہے، اگر نہیں بنا ہوا تو آپ کو ایک چیک دے دیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے گھر کا جو سا یوٹیلٹی بل بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کی تازہ ترین آپ کی جو سی ہے تصویر بھی چاہیے۔ اگر آپ کی شادی شدہ ہیں تو آپ کے نکاح نامے کی جو سی ہے وہ تصدیق بھی ضروری ہو سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بیوی کا شناختی کا شوہر کے نام کے ساتھ نہ ہونے کی صورت میں شناخت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو جو سا اخوت لون ایپ سے بھی آپ ان کو جو سا لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کیسے آپ قرض دیں ہیں، یہاں پر آپ نے اس کو اوپن کر لینا۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر انہوں نے جمع کرانے کا انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہ یہ ساری تفصیل آپ کو میں نے پہلے سے ہی بتا دی ہیں کہ کس طرح جو سا آپ یہاں سے نکاح نامہ لے کر آنا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس تصویر ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر یہ پوچھ رہا ہے کہ قرض کی درخواست کے لیے اپنی قریبی اخوت مائکرو فنانس برانچ سے رابطہ کریں۔ تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پنجاب کے بعد جو سا یہاں پر سندھ کے بعد بلوچستان، گلگت، کے پی کے، یعنی کہ پورے پاکستان میں یہ ڈپارٹمنٹ جو سا کام کر رہا تھا۔ اگر آپ پنجاب سے ہیں تو آپ نے یہ پنجاب والے کانٹیکٹ نمبر کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسن ابدال، اٹیک، ہزارہ، یہاں پر انہوں نے پورے پاکستان یعنی کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر کے جتنے بھی آفس ہیں یہاں پر انہوں نے ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اپنے موبائل نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، نام بھی دیے ہوئے ہیں، سٹی بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے، اس کے بعد ضلع بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو سا یہاں سے ایزیلی آ کر آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں لاہور، تو آپ نے بھی یہاں پر سرچ کر کے بھی آپ یہاں سے ڈیٹیل نکال سکتے ہیں۔ یہاں آپ جو سا یہاں سے بیک کر کے بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جو سا یہاں پر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی آپ ڈیٹیل آپ نکال سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔